فرانس میں حجاب کے حق میں ایک کیمپین کا آغاز ہوا، لیکن وہ کیمپین فرانس کے حکمرانوں کے پریشر کے باعث بند کر دی گئی۔ یہ کیمپین کیا تھی، کیوں بند کی گئی یہ کیمپین، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ فرانس سے صحافی جناب یونس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ یونس صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کیمپین تھی حجاب کے حق میں، یہ اصل میں تھی کیا؟ دیکھیں یہ ایک آن لائن کمپین تھی، مہم تھی، اور یہ گزشتہ ہفتے جو ہے شروع ہوئی تھی۔ اس کا جو بنیادی مقصد تھا یہ مذہبی آزادی کے حوالے سے تھا، اور اسکارف کے حق میں ایک ویڈیو اس میں دکھائی گئی تھی۔ اس ویڈیو میں جو ہے 2 خواتین دکھائی گئی تھی، اور ایک نے اسکارف پہنا ہوا تھا، دوسرے نے اسکارف نہیں پہنا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ معاشرے کی خوبصورتی اسی میں کہ تمام جو مذاہب ہے ان کی رسپیکٹ کی جائے۔ تو بنیادی طور پر اس مہم کو یورپین یونین نے بھی سپورٹ کیا تھا، اور کونسل آف یورپ نے کے پلیٹ فارم سے اس مہم کو لانچ کیا تو یہ جو کیمپین تھی جس کے اندر تمام مذاہب کو عزت دینے کی بات ہو رہی تھی، یورپی یونین کی سپورٹ سے یہ کیمپین شروع ہوئی تھی، اس کو مطلب فرانس کے کہنے پر کیوں بند کر دیا گیا؟ فرانس کو اعتراض کیا تھا اس کیمپین پر؟ دیکھیں فرانس کو جو اعتراض تھا وہ معاشرتی طور پہ تھا۔ ان کا کہنا تھا، جو یہاں پہ فرانس حکومت بھی تھی، اپوزیشن بھی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے اقدار سے، ہمارے کلچر کے یہ منافی ہے۔ یہاں کے جو سیاستدانوں کے بیانات آئے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں جو فرانس کے اندر 7 ملین تک مسلم آباد ہے، جن میں جو بھی حجاب پہننا چاہیں ان کو آزادی ہے، لیکن اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجاب پہننا آزادی ہے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے فرانس نے اس کی مخالفت کی تھی، جس کے بعد یورپ کونسل آف یورپ نے اس مہم کو جو آن لائن جو ڈیٹا تھا وہ انہوں نے ہٹا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو مزید بہتر طور پر پیش کریں گے۔ تو فرانس حکومت اور اپوزیشن دونوں کا یہی کہنا تھا کہ اس مہم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یورپین اقدار کے منافی ہے، اور اس وجہ سے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ ایک عجیب سا اعتراض، لیکن اس عجیب سے اعتراض کے بعد یہ کیمپین بند کر دی گئی۔ یورپی یونین کیا اتنا بے بس ہے فرانس کے آگے؟ فرانس کیا اتنا طاقتور ہے؟ جی، کونسل آف یورپ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں ہے، اور اس کے 47 رکن ممالک ہے۔ اس کی بنیادی طور پر فرانس اس کا ایک اہم ملک ہے۔ فرانس یورپین یونین میں بھی اور کونسل آف یورپ میں بھی بنیادی طور پر فرانس اور جرمنی ایک اہم ملک ہے، اور اس حوالے سے فیصلہ سازی کے حوالے سے بھی اس کی جو ہے نا اپنی ایک اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے جو یہ مہم ہے انہوں نے آن لائن جو ٹویٹر پہ اس کو جو ویڈیو وائرل کی گئی تھی وہ ہٹا دی تھی، اور فرانس فیصلہ سازی کے حوالے سے چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ میں ہو، چاہے کونسل آف یورپ میں ہو، اس میں انتہائی اہم ہے۔ فرانس اور جرمنی اس وقت مختلف جو یورپ کے جو پلیٹ فارم ہے، اور اس کونسل آف یورپ کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ زیادہ تر یورپین ممالک ہے، تو اس حوالے سے اس وجہ سے ان کی بات سنی گئی ہے۔ صحیح۔ تو یہ فرانس کی کون کون سی بڑی شخصیات، سیاسی شخصیات جو تھیں اس کیمپین کے خلاف تھیں؟ دیکھیں یہاں پہ اس کمپین میں تو جو صدارت جو ابھی موجودہ حکومت ہے، میکرون کی حکومت، ان کے اعلیٰ عہدیداران نے بھی اس کے حوالے سے بیانات دیے تھے کہ ہم اس کمپین کو ہمارے معاشرے کے لیے خلاف ہے۔ لیکن اب دیکھیں اس کو ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ آگے اپریل 2022 میں جو ہے الیکشن، صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو 2 صدارتی امیدوار ہیں جو میری لپین ہیں اور ایک اور دوسرے، انہوں نے بھی اس مہم کی مخالفت کی تھی۔ یہ جو دونوں صدارتی امیدوار ہیں انتہائی دائیں بازوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو سوشلسٹ پارٹی ہے جو لیفٹ سے تعلق رکھتی ہے، ان کی کچھ سینیٹر نے بھی اس مہم کے اوپر تنقید کی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے کے خلاف ہے۔ جو حجاب پہننا ہے وہ ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آزادی ہے، حجاب پہننا آزادی ہے، حجاب پہننا آزادی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور کون کون سی ایسی شخصیات تھیں، کوئی ایسی بھی تھیں جو کہ اس مہم کے حق میں ہوں؟
देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ एनजीओज़ जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो तो इस हवाले से जो है उन्होंने अपने एतराज़ात दिए। लेकिन अगर हम सियासी तौर पे देखें तो फ्रांस में चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे वो राइट का हो, किसी भी सियासी फिगर ने इसकी हिमायत में कोई भी सपोर्ट नहीं किया। और उनका बुनियादी तौर पे ये कहना है कि हम एक फ्रांस में जब रहते हैं तो हमने अपने फ्रांस के माशरे के फ्रांस के इक़दार के हवाले से बात करना है। ये मज़हबी इशू नहीं है, ये हमारे कल्चर का इशू है। तो इस वजह से यहाँ पे हम जो पॉलिटिकल हम पर्सनालिटीज देखते हैं, हम किसी को भी हमने नहीं देखा कि वो इसने इस मुहिम की हिमायत की हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि जो फ्रांस में मुसलमान रहते हैं उनका इस पर क्या रद्द अमल था, ख़ास तौर पर जब इस तरह की कैंपेन्स जो कि उन्हें आज़ादी फराहम करने के लिए हों वो ख़त्म कर दी जाती हैं, तो उस पर उनका क्या रद्द अमल होता है? देखिए, जो यहाँ पे जो है फ्रांस में हम देखते हैं कि आपको मैंने बताया कि 7 मिलियन के करीब आबादी। यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी भी है वो भी 2 ग्रुपों में बटी हुई है। एक जो जो बड़ा ग्रुप है वो यही समझती है कि जो फ्रांसीसी हुकूमत जो कह रही है हम वो हमारे लिए बेहतर है। एक जो अक़लियत में है वो थोड़ा सा उसमें मजहबी ग्रुप्स आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। जैसे पिछले दिनों यहाँ पे कुछ मसाजिद पे पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हुकूमत फ्रांस ने कहा था कि ये वो मसाजिद है जिनको फंडिंग बाहर के ममालिक से होती है और जिनके इमाम भी बाहर से आते हैं। ये तुर्की के कुछ मसाजिद थे जिनके फंडिंग तुर्की से होती थी और उनके जो इमाम भी थे। तो हुकूमत ने फ्रांस ने ये नए कवानीन बनाए थे कि जो भी मसाजिद है वो गैर मुल्की फंड्स के साथ जो चलेंगे उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई थी। और मुसलमान कम्युनिटी का भी कुछ इस हवाले से मुखालफत कर रहे थे, कुछ हक में थे। तो इसमें मिला जुला रुझान देखने में आता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद